العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگوں، آج درس حدیث میں ہم نے آپ کو دو حدیثیں سنانی ہیں مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ 2061 اور 2063۔ یہ دو حدیثیں ہیں، قرآن کے فضائل پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعربوا القرآن واتبعوا غرائبہ وغرائبہ فرائضہ وحدودہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو خوب ظاہر کرو اور قرآن کے عجائبات کی پیروی کرو، اور اس کے عجائب اس کے فرائض ہیں اور اس کے اسرار ہیں اور اس کی حدود ہیں۔ حدود سے مراد اسرار ہیں، یعنی اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء سے خطاب فرمایا کہ اے عالمو، قرآن کی خوب اشاعت کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کو ظاہر کرو۔ اعراب کا معنی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ نحو کے اندر ہم اعراب پڑھتے ہیں، رفع، نصب، جر، کہتے ہیں اس کا اعراب رفع ہے، اس کا اعراب جو ہے نصب ہے، اس کا اعراب جر ہے۔ تو اعراب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اس کلمہ پر رفع دو تاکہ اس کی حالت ظاہر ہو، یہ حالت فاعلیت میں ہے یا حالت جو ہے وہ نائب الفاعلیت میں ہے۔ ایک فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے، دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے۔ تو اعراب آتا ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ فاعل ہے یا نائب فاعل، اسی طرح مبتدا ہے یا خبر ہے۔ تو حالت نصب اس بات کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، یہ مفعول ہے، یہ حال ہے، یہ تمییز ہے۔ تو ان باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے نصب کا اعراب دیا جاتا ہے۔ جر آتی ہے اضافت کے لیے کہ یہاں پر یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے جر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اعراب کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعربوا القرآن، قرآن کو ظاہر کرو، قرآن کو چھپا کے نہ رکھو۔ تو اس لیے جہاں ہم محفلیں کرتے ہیں، 11ویں کی محفل ہے، 12ویں کی محفل ہے، اچھا ایسے ہی جو ہے دیگر محافل ہم منعقد کرتے ہیں، وہاں پر ہم بجائے قصے کہانیاں سننے کے، دیگر جو ہے وہ جو باتیں سننے کے، اگر اپنے علماء کو ہم اس بات کی تنبیہ کریں کہ ہمیں آج فلاں سورت کی کچھ آیات سنا دیں، ان کا ترجمہ تفسیر سمجھا دیں، سورہ یاسین کو کچھ نہ کچھ اپنے جو ہے وہ بیان میں لایا جائے، تو درس قرآن کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگوں پر قرآن کے احکام واضح ہوں۔ تو فرمایا اس کے غرائب، اس کے فرائض ہیں یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، اور اس کی حدود سے مراد کیا قرآن پاک کے اسرار ہیں، یعنی قرآن اور اس کے معجزات، اس کے وعدے، اس کی وعیدیں طلباء پر، عوام پر ظاہر کرو۔ اس کی حدود کیا ہیں؟ اس کے معجزات، اس کے وعدے، اس کی وعیدیں۔ تو لہٰذا ہمارے علماء کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ہے اپنے لیے عملی جامہ بنائیں، جگہ جگہ دروس قرآن کروائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، اگلی روایت ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من القرآن فی غیر الصلاۃ، فرمایا کہ قرآن کی قراءت کرنا یہ افضل ہے، قرآن کی قراءت کرنا نماز میں، کیا فرمایا؟ قرآن کی نماز میں قراءت کرنا یہ علاوہ نماز کے قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ،
افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح افضل من الصدقہ والصدقہ افضل من الصوم والصوم جنۃ من النار۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں قرآن پڑھنا نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا تسبیح اور تکبیر پڑھنے سے افضل ہے، اور تسبیح پڑھنا خیرات کرنے سے صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور خیرات کرنا روزے سے افضل ہے، اور روزہ آگ سے بچاتا ہے، آگ کے سامنے ڈھال ہے۔ بڑی عجیب سی یہ روایت مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ تلاوت کرنا تسبیحات سے افضل ہے۔ بعض لوگ تسبیحات پر بڑا زور دیتے ہیں، قرأت قرآن پر اتنی توجہ نہیں دیتے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرأت قرآن کرنا، قرآن پڑھنا یہ تسبیحات سے افضل ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر تسبیحات موجود ہیں، قرآن جامع التسبیحات ہے، پوری تسبیحات اس کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ اکبر قرآن پاک میں موجود سبحان اللہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں تمام تسبیحات موجود ہیں، تو قرآن کی تلاوت تسبیحات سے افضل ہے۔ تو میرے دوستوں قرآن کی تلاوت پر توجہ کریں۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، تسبیحات پہ تو بڑی توجہ ہے، اوراد و وظائف پہ تو بڑی توجہ ہے، حضور کام نہیں چل رہا کوئی ہمیں وظیفہ بتا دے، ہاتھ تنگ ہے ہمیں وظیفہ بتا دے، طبیعت بڑی خراب ہے ہمیں وظیفہ بتا دے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کئی آتے ہیں کیا آپ کو کہتے ہیں حضور ہمیں جو ہے وہ وظیفہ بتا دیں ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے استاد محترم جناب مولانا عبدالعلی صاحب مفتی بھی ہیں، مفتی اسلام مفتی ملتان مولانا عبدالعلی صاحب جو کہ پیر خاصے والے کہلاتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پاس ان کے کوئی مرید آتے اور یہ کہتے کہ حضور ہمارے رزق میں تنگی ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، تو آپ کہتے تعویذ تو دو، سب سے پہلے جاؤ نماز پوری کرو، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھیں گے تو اس تعویذ کا اثر ہونا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا جو ہے اس تعویذ کا اثر نہیں ہونا۔ میرے خیال میں جو پوری فیملی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو انہیں کسی تعویذ کی حاجت نہیں رہتی، انہیں کسی وظیفے کی حاجت نہیں رہتی، یہ نماز ہی کفایت کر جاتی ہے۔ پھر نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا معمول ہو، قرآن پڑھیں، پھر اس کے بعد تسبیحات کا نمبر آتا ہے، تسبیحات پڑھیں، پھر صدقہ دیں، اور موقع ملے تو وقتاً فوقتاً روزے کی عادت بھی بنائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان روایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی عرض ہے آپ بھی کوشش کیجئے گا ان روایات پر عمل کی، اور تلاوت قرآن کی کوشش کیجئے گا، پھر تسبیحات کی، اور پھر روزے کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔